السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ چلیے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کی جانب، جو کہ ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے دینی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے سوالات کیے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے کنور فیض علی خان صاحب نے، پوچھتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، کسی پہ جھوٹا الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اگر یہ پتہ نہ ہو اور اگر ہم اپنی اس نادانی اور جہالت میں گھر کے کسی آدمی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دے، پھر بعد میں علم ہوا کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا یہ گناہ والی چیز ہے اور افسوس بھی ہوا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر سچے پکے دل سے گناہ کی معافی مانگ لے، لیکن اس شخص سے کوئی تذکرہ نہ کرے، یعنی جس کے بارے میں ہم نے جھوٹا الزام لگایا ہے اس سے معافی تلافی نہ کرے، اس سے ڈر کی وجہ سے یا پھر اس کے سامنے شرمندگی کی وجہ سے، تو پھر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی وجہ سے ہمارا یہ گناہ معاف ہوتا ہے یا معاف نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر دو حقوق متعین کیے ہیں، ایک تو اللہ کا حق اور دوسرے بندوں کا حق۔ اب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو کمی زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی نماز ہم پر واجب ہے، زکوٰۃ، روزے، صدقات، اسی طرح جتنے بھی دین کے ارکان ہیں وہ تمام چیزیں ہم پر ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر ان کی ادائیگی میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر کوئی کمی ہوتی ہے، تو پھر یہ تمام صورتیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی وجہ سے، اللہ سے معافی مانگ لینے کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن جو دوسرا حق ہے وہ ہے بندوں کا حق، جس کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد بہت سارے ایسے ہوا کرتے ہیں جس میں مالی اعتبار سے لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کا مال ہم نے غصب کر لیا، چرا لیا، یا اس کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، اس کی عزت پہ حملہ کر دیا، تو یہ تمام چیزیں بندوں کے حقوق میں سے ہوتے ہیں۔ یہ تمام حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ ہم بندوں سے معافی نہ مانگ لیں، یا جس کا مال ہم نے ضبط کیا ہے، اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کو چرا لیا ہے، غصب کیا ہے، غبن کیا ہے، وہ پورا مال اس تک نہ لوٹا دے۔ اسی طرح جس بندے کی ہم نے عزت اچھالی ہے، اس کو اس کے سامنے جا کر اس سے معافی مانگ نہ لی جائے، اس وقت تک یہ تمام گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نے جو بات کہی ہے کہ آپ نے اس شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے، تو اس صورت میں آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ اس سے معافی مانگ لے اور کہہ دے کہ میں نے آپ پر جو الزام لگایا تھا یہ الزام غلط ہے، اور یہ تمام باتیں اس سے کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگلا سوال کیا ہے محمد سمر اقبال صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ بارش کے پانی میں کتا چلا جائے تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے جس میں کتا چلا جاتا ہے؟ دیکھیے، صرف کتا پانی سے گزر جائے، پانی میں چلا جائے تو اس کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس پانی کے اندر کتا جانے کی وجہ سے اس کے جسم کے اوپر اگر کوئی نجاست اور گندگی اور ناپاکی لگی تھی، وہ پانی میں مل جاتی ہے، یا پھر کتے کا منہ پانی میں چلا جاتا ہے، اس کی رال وہاں پر گر جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ ایسا پانی اگر آپ کے بدن یا کپڑے پر لگے تو اس صورت میں آپ کے بدن یا کپڑے کا وہ تمام حصہ ناپاک ہو جائے گا جہاں جہاں یہ پانی لگا ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے سمیر احمد صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم حضرت۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں پلیز میری مدد کیجیے، میں بیت الخلاء سے باہر نہیں نکل پاتا ہوں کیونکہ پانی ڈالنے سے کچھ چھینٹے لگ جاتے ہیں، اور پانی کا بھی زیادہ استعمال کرتا ہوں، ٹائم بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے،
پہلے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا، اب ایسا ہو رہا ہے، پلیز اس کے بارے میں رہبری اور رہنمائی کیجیے۔ دیکھیے سمیر صاحب، جس وقت آپ بیت الخلاء اور واش روم میں جاتے ہیں تو وہاں پر ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد جب پانی استعمال کرتے ہیں تو بالکل احتیاط اور اطمینان کے ساتھ پانی کا استعمال کیجیے۔ ظاہر بات ہے اگر آپ استنجا کے لیے جو پانی استعمال کر رہے ہیں، چاہے نل کے ذریعے ہو یا پھر کسی مگے کے ذریعے آپ پانی کا استعمال کر رہے ہیں اور زور سے آپ پانی نیچے فرش میں ڈالتے ہیں تو ظاہر بات ہے کچھ چھینٹے اڑ جاتے ہیں۔ ان چھینٹوں کے اڑنے کی وجہ سے اور لگاتار اڑتے رہنے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ تکلیف میں اور پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بالکل اطمینان سے استنجا کیجیے۔ پانی جب آپ ڈال رہے ہیں، پانی کا استعمال کر رہے ہیں تو بالکل ہلکے اور نرمی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ اس قسم کی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ آپ بیت الخلاء میں اور واش روم میں بہت زیادہ وقت اسپینڈ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو محسوس ہوا ہے کہ آپ کا استنجا مکمل طور پر ہو چکا ہے، آپ کا جو پیشاب ہے یا پاخانہ ہے اچھی طرح نکل چکا ہے، تو اس کے بعد زیادہ دیر تک وہاں پر بیٹھنے کی عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ فارغ ہو گئے اور اچھی طرح آپ کو اطمینان ہو چکا ہے تو فوراً پانی وغیرہ کا استعمال کر کے باہر آ جائیں، اور بیت الخلاء میں جانے کی اور باہر نکلنے کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اگلا سوال کیا ہے حافظ ابو حنظلہ صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک بکری کا بچہ ہے جو کہ 2 مہینے کا ہے، یہ پانی میں گر گیا، ان کے گھر کے سامنے جو کنواں تھا اس کنویں میں بکری کا یہ بچہ گر گیا، لیکن اس کو زندہ ہی باہر نکل لیا گیا ہے، تو اس صورت میں پوچھتے ہیں کہ وہ کنواں پاک ہے یا پھر ناپاک ہے؟ دیکھیے اگر اس بکری کے بچے کو کنویں سے زندہ باہر نکال لیا گیا ہے تو اس صورت میں آپ اس کنویں سے 20 ڈول پانی نکال لے، اس کے بعد آپ کا کنواں پاک ہو جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے عمیمہ اختر صاحبہ نے، پوچھتی ہیں بھائی مجھے دن بھر ایسے وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ پاک ہے یا نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ناپاک نہ ہو گئے ہوں۔ دیکھیے صرف وسوسے اور شک کی وجہ سے آپ کا کپڑا یا آپ کا بدن یا آپ کے استعمال کی جانے والی کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ خامخواہ کے کسی شک اور وسوسے میں آپ نہ پڑے، جب تک کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے کوئی نجاست نظر نہیں آتی ہے، یہ آپ کو یقین نہیں ہو جاتا ہے کہ آپ کے کپڑے ناپاک ہے، اس وقت تک کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہے۔ بالکل مطمئن رہیے، کسی قسم کے شک اور وسوسے کے پیچھے نہ پڑیے، اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں۔ اور اسی کے ساتھ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ اور شک پیدا ہو جائے تو فوراً اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیجئے، جو آپ کی عبادتیں ہیں، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، اس پر فوکس رکھیے۔ اگلا سوال کیا ہے عارشی نے، پوچھتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ہمیں ڈرائے اور ہم جان بوجھ کر ڈر جائے جبکہ ہمیں ڈر نہ لگ رہا ہو تو کیا اس طرح کرنے سے بچے کو دھوکہ دینا ہوا؟ ہوتا ہے عام طور پر جب ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمیں وہ دھکا دیتے ہیں تو ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی نہیں ہے کہ ان کے دھکے کی وجہ سے ہم لڑک جائیں، لیکن ہم لڑک جاتے ہیں۔ بچہ ڈراتا ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں لیکن ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بچے کی دل جوئی کے لیے کی جا سکتی ہے، لیکن دیکھیے جو بھی ہم کام کر رہے ہوں وہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ ہنسنا کھیلنا ہو، کسی کی دل جوئی ہو، کسی کا مذاق ہو، تو یہ تمام چیزیں شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی مذاق کے طور پر ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائے گی۔ اس مجلس کے اندر ایک بوڑھی عورت بھی تھی، جب اس کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائے گی تو وہ رونے لگی، یعنی اس کو افسوس ہونے لگا کہ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں تو جنت میں نہیں جا سکتی۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں بوڑھی ہونے کی صورت میں یعنی بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جوان کرے گا اور پھر وہ جنت میں جائے گی۔ تو اس طرح کا مزاح، اس طرح کی ہنسی مذاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم بھی بچے کے ساتھ اس طرح ہی جو شریعت کے دائرے میں ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت ڈرنا، تھوڑا بہت بچوں کو ڈرانا یا کہ ان کے ساتھ کھیلنا، تفریح وغیرہ کرنا، یہ سب کر سکتے ہیں جو کہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ اگلا سوال بھی عارشی کا ہی ہے، پوچھتی ہے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں اور ہماری فیملی کو برا بھلا کہے اور ہمیں اس بات کا برا لگے تو کیا ہم وہ بات اپنی فیملی سے شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جب بھی کوئی بندہ آپ کے سامنے اپنی غلطیوں کے بارے میں، آپ کی غلطیوں اور آپ کی لاپرواہیوں کے بارے میں کہتا ہے تو یہ غیبت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو غور کر لینا ہوگا کہ کہیں واقعتاً یہ تمام بری باتیں وہ جو شخص کہہ رہا ہے وہ تمام گندی باتیں میرے اندر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہمارے پیٹھ پیچھے کسی دوسرے آدمی سے ہماری برائیوں اور ہماری غلطیوں کے بارے میں کہتا ہے تو یہ غیبت ہوتی ہے۔ غیبت کرنا دین اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے، اور ایسی بات اگر آپ تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ایسی باتیں آپ اپنی فیملی سے شیئر نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جو بات ہمارے بارے میں کہی گئی ہے اور وہی غلطیاں، وہی کوتاہیاں، وہی گناہ ہمارے اندر اور ہماری فیملی میں موجود ہے تو پھر ضرور کہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ لوگ اپنی غلطیوں پر متنبہ ہو جائے، آگاہ ہو جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں اور غلطیوں سے باز آ جائیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ خامخواہ ایسی باتیں بتلانے کی وجہ سے جھگڑا وغیرہ ہو سکتا ہے تو پھر نہ بتانا بہتر ہے۔ اگلا سوال کیا ہے نیاز احمد صاحب نے، پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی حیض سے پاک ہو جائے اور پھر 10 دن کے اندر اندر دوبارہ سے براؤن یا پھر یلو ڈسچارج ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو زندگی میں فرسٹ ٹائم اور پہلی مرتبہ خون آ رہا ہے تو پھر اس عورت کا خون 10 دنوں تک حیض کا خون سمجھا جائے گا۔ اگر 5 دن تک آتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ اس عورت کی عادت 5 دن ہے، لیکن 5 دن سے آگے بڑھ رہا ہے، 6 دن، 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن، تو 10 دن تک جو خون آیا ہے یہ اس کی عادت کا خون سمجھا جائے گا، حیض کا خون سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر 10 دن سے آگے بڑھ جاتا ہے، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14 دن تک خون آتا ہے تو پھر اس صورت میں جو اوپر کے 2 دن 4 دن ہو جائیں گے وہ استحاضہ کے یعنی بیماری کے خون ہوں گے، بیماری کے ایام ہوں گے۔ ان تمام ایام کے روزوں اور نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اس عورت کی عادت اب 10 دن کی ہو گئی۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو پہلی مرتبہ خون نہیں آیا ہے بلکہ پہلے سے لگاتار اس کو خون آتا رہا ہے، اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ اس عورت کا خون 10 دن سے آگے بڑھ گیا۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی عورت ایسی ہے جس کو 5 دن کی عادت ہے، لیکن ہوا 1 مہینے یہ کہ اس عورت کو 6 دن بھی خون آیا، 7ویں 8ویں دن بھی خون آیا اور اس کے بعد بند ہو گیا، تو سمجھا جائے گا کہ اب اس عورت کی عادت جو پہلے 5 دن کی تھی وہ ختم ہو گئی اور 7 دن ہو گئی۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں دن بھی خون آتا ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ جو 5 دن کی عادت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اب اس کی عادت 10 دن ہو چکی ہے۔ اور اگر اسی عورت کو ہوا یہ کہ 10ویں دن کے بعد 11ویں 12ویں 13ویں دن بھی خون آتا ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ نہیں، اس عورت کی عادت 5 ہی دن کی تھی اور 5ویں دن کے بعد 6 دن سے جو خون آیا ہے 12ویں دن تک، 13ویں اور 14 دن تک، تو یہ خون استحاضہ کا ہے، بیماری کا ہے۔ اب اس عورت کو جو 5 دن تھے وہی حیض کے دن سمجھے جائیں گے، اس کے بعد کے جتنے بھی دن تھے ان تمام دنوں کی نمازوں کی قضا کرنی ضروری ہے۔ اسی طرح جو روزے اس کے چھوٹ چکے ہیں ان تمام روزوں کی قضا کرنی بھی ضروری ہے۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس گائے، بیل، بھینس یا بکری ہے تو پھر ان تمام جانوروں کی زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، جو جانور ہوتے ہیں ان تمام جانوروں میں سے صرف 3 قسم کے جانور ایسے ہوتے ہیں جو اگر ہمارے پاس ہو، ہمارے پاس پڑ رہے ہوں، ہم ان کی پرورش کر رہے ہوں، ہمارے پاس وہ جانور ہوں تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہ کل 3 قسم کے جانور ہیں۔ نمبر 1 اونٹ،
नंबर 2 गाय बैल भैंस वगैरह, नंबर 3 बकरी बकरा दुम्बा, ये तमाम जानवर। इन 3 किस्म के जानवरों पर ज़कात वाजिब होती है। लेकिन शर्त यह है कि ये तमाम जानवर जो हमारे पास पड़ रहे हैं, चाहे ऊंट हो, गाय बैल भैंस हो, बकरी बकरा दुम्बा वगैरह हो, ये तमाम जानवर जो हमारे पास हैं, लेकिन साल का अक्सर हिस्सा वो बाहर जंगल में घूम फिर कर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हो, अपना पेट भरते हो, तो ऐसे जानवरों पर ज़कात वाजिब होती है। लेकिन अगर साल के अक्सर हिस्से में 6 महीने से ज्यादा अगर आप उन्हें घर पर लाकर खिलाते हैं, जंगल से घास लाते हैं, खरीद कर घास वगैरह लाते हैं और घर पर उन्हें बांध कर रखते हैं और घर पर उन्हें खिलाते पिलाते हैं, तो ऐसी सूरत में इन जानवरों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती है। अब चलते हैं निसाब की जानिब के, कितने जानवर होने की वजह से निसाब वाजिब होता है। अगर किसी के पास ऊंट हो तो ऊंट का निसाब 5 ऊंट है, यानी अगर आपके पास 5 ऊंट है तो 5 ऊंट से ज्यादा होने पर आपकी ज़कात वाजिब होती है। लेकिन 4 ऊंट है, 3 ऊंट है, 2 ऊंट है, 1 है, तो फिर इस सूरत में ऐसे ऊंटों पर ज़कात वाजिब नहीं है। अगर 5 है या फिर 5 से ज्यादा है तो फिर 5 ऊंट होने की वजह से 1 बकरी, 10 ऊंट होने की वजह से 2 बकरियां, इसी तरह 5-5 आप ऊपर बढ़ाते चले जाए, हर 5 के ऊपर 1 बकरी वाजिब होती है। दूसरी सूरत है गाय बैल भैंस वगैरह के निसाब के बारे में। इसका निसाब यह है कि जब आपके पास गाय बैल भैंस वगैरह 30 की तादाद को पहुंच जाते हैं, 30 की तादाद मुकम्मल हो जाती है, तो फिर आपके ऊपर ज़कात वाजिब होती है और ज़कात में 1 साला गाय वाजिब होगी, 1 साला गाय आपको देनी जरूरी होगी। इसी तरह बकरा बकरी भेड़ दुम्बा, ये जब आपके पास हो और 40 की तादाद को पहुंच जाए, 40 से कम में आप पर ज़कात नहीं है, लेकिन 40 है तो उसके बाद ज़कात है। 40 के बाद से 40 से लेकर 120 तक 1 बकरी वाजिब है, उसके बाद 120 से 200 तक 2 बकरियां, 201 से 300 तक 3 बकरियां, 300 से ज्यादा है तो फिर हर 100 पर 1 बकरी है। और अगर उन चरने वाली बकरियों की तादाद 40 से कम है तो फिर आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। अगला सवाल किया है एस खान साहब ने, पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल इनका यह है कि मुफ्ती साहब, अगर घर में साइकिल के टायर को पेचकस से या किसी और चीज से ठीक किया जाए या उसमें तेल डाला जाए तो पेचकस और जो पाने वगैरह होते हैं ये सब नापाक होते हैं या नहीं? क्योंकि जो साइकिल का टायर होता है ये जमीन पर सड़कों पर चलता है और जाहिर बात है सड़कों पर गंदगी वगैरह लगी होती है, तो टायर को ठीक करने की वजह से हमारे जो औजार हैं, पेचकस हैं, हमारे जो पाने हैं, ये तमाम चीजें नापाक हो जाती हैं या फिर पाक रहती हैं। देखिए, अगर आपकी साइकिल में या फिर जिस चीज को आप ठीक कर रहे हैं, साइकिल के जो पहिए हैं, टायर्स हैं, इनको आप ठीक कर रहे हैं और उन टायर्स के ऊपर कोई नजासत लगी है, कोई गंदगी लगी है, उस नापाकी के असरात आपके पेचकस पर, आपके पाने पर या आपके औजार पर लग जाते हैं तो इस सूरत में आपके औजार नापाक होंगे। अगर कोई नजासत या उसका असर नहीं लगता है तो फिर बिला वजह शक में और परेशानी में मुब्तला ना हो, कोई भी चीज नापाक नहीं है। हाँ, गंदी हो सकती है, उसके ऊपर जो गर्दो गुबार है, धूल वगैरह है, इसकी वजह से आपके औजार गंदे हो सकते हैं, नापाक नहीं। लेकिन अगर गंदे हो जाते हैं, उनके ऊपर धूल मिट्टी लग जाती है तो धो लेना ही बेहतर है। अगला सवाल किया है अरबाज सही साहब ने, पूछते हैं मुफ्ती साहब, सवाल नंबर 1, मेरा सवाल यह है कि जब हम रोते हैं तब नाक में से जो पानी निकलता है वो नापाक होता है? सवाल नंबर 2, और क्या वो यानी नाक का पानी अगर हम अपने कपड़े से पोंछ लेते हैं और वही कपड़े वॉशिंग मशीन में दूसरे पाक कपड़ों के साथ धो लेते हैं तो फिर दूसरे कपड़े भी नापाक हो जाते हैं या नहीं? देखिए, आपके दोनों सवालों का जवाब ये है कि नाक से जो रतूबत निकलती है, जो थोड़े से नीले कलर की, आसमानी कलर की जो रतूबत निकलती है या पीले कलर की जो रतूबत निकलती है, गंदगी निकलती है, वो नापाक नहीं होती। चाहे आप किसी काम कर रहे हो, काम के दौरान निकले, रोने के दौरान निकले, या आप कोई खाना खा रहे हैं, सख्त तेज खाना है या मिर्च आपने खा ली है, इस सूरत में जो नाक से पानी निकलता है, जो रतूबत निकलती है, वो नापाक नहीं होती। जाहिर बात है, जब नापाक नहीं होती है और उसे आप अपने कपड़े से पोंछ लेते हैं तो कपड़े भी नापाक नहीं होते। और जब आपके कपड़े भी नापाक नहीं है तो फिर आप उन्हें पाक कपड़ों के साथ मिलाकर वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं, तब जो दूसरे कपड़े हैं उनके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगला सवाल किया है पठान इलियास कलम नूरी साहब ने, पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल इनका यह है कि उर्फ नाम लगाना कैसा है, जैसे कि महबूब उर्फ बाबा।
بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایک ہی نام رکھیں، اور جو ایک نام رکھے بہت اچھا رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں ان ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھے، صحابہ کرام کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھے، اور بچیاں ہیں تو صحابیات کے ناموں پر نام رکھے۔ بہت اچھی چیز ہے، جن کا نام لینا بھی آسان ہو اور جن کے معنی بھی اچھے ہو، ایسے نام رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر جو رواج ہے کہ نئے نام تلاش کرتے ہیں، ایسے نام تلاش کرتے ہیں جو ہیرو ہیروئنس کے نام ہوتے ہیں، اس طرح کے ناموں کو اختیار کرنا غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر، صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے۔ جہاں پر رہا عرفیہ نام اختیار کرنے کا مسئلہ، تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک نام رہے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ جب بچے کے دو نام رکھے جاتے ہیں تو بسا اوقات بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ کبھی بچہ کسی جگہ ایک نام بتاتا ہے، کبھی کسی مجلس میں دوسرا نام بتاتا ہے، ڈاکومنٹس میں بھی الٹا سیدھا نام ہو جاتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ بچنا ہے تاکہ بچوں کو ان کے فیوچر میں، ان کے مستقبل میں کوئی پریشانی اور دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن اگر آپ اپنے بچوں کا عرفیہ نام رکھنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عرفیہ جو نام رکھا جائے وہ بھی ایسا نام رکھے جس کے معنی اچھے ہو، بچے پر اس نام کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نام ہو جو چڑانے کی وجہ سے، مزاح کے اعتبار سے گندا محسوس ہوتا ہو اور بچے کو احساس کمتری میں مبتلا کر سکتا ہو، ایسا گندا نام، ایسا برا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اگلا سوال بھی کیا ہے پٹھان الیاس صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبوتر پالنا کیسا ہے؟ کیونکہ ہمارے گھر کی چھت پر بہت سارے کبوتر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم ان کو چاول، گیہوں اور پانی روز دیتے ہیں۔ پال سکتے ہیں، جو بھی جانور ہے، جو بھی پرندے ہیں حلال ہے، ان تمام حلال پرندوں کو پالنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ قانون اعتبار سے کوئی گرفت اور کوئی پکڑ والی بات نہ ہو، کیونکہ ہمارے انڈیا میں بہت سارے پرندے اور بہت سارے جانور ایسے ہیں جو راشٹریہ کہلاتے ہیں، ایسے راشٹریہ پرندوں کو نہ پالا جائے، بلکہ کبوتر ہے، بطخ ہے، مرغیاں ہے، ان تمام پرندوں کو آپ پال سکتے ہیں، پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو بھی جانور اور پرندہ آپ پڑ رہے ہو ان کی صحت کی فکر کرے، ان کے کھانے پینے، علاج و معالجے کا بھرپور انتظام کرے۔ اگر آپ انتظام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر پالنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کبوتر بھی آپ پال سکتے ہیں، لیکن کبوتر، اس کے بارے میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ صرف شوقیہ طور پر پالتے ہیں اور دن بھر کبوتروں کو اڑانے اور ان کو مشق کرانے میں اپنا دن گزار دیتے ہیں، کوئی کام دھندا نہیں کرتے۔ اس لیے اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ آپ کبوتروں کے چکر میں اپنا مکمل دن برباد کر دو گے تو پھر اس طرح کا کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال کیا ہے مقصود صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا صابن کا استعمال ضروری ہے ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے؟ جی بالکل ضروری نہیں ہے، آپ صاف پانی سے ناپاکی کو دھو دیتے ہیں اور ناپاکی ختم ہو جاتی ہے تو پھر طہارت حاصل ہو جائے گی، صابن کا یا شیمپو کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے کنور فیض علی خان صاحب نے، پوچھتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استنجا کرتے وقت کئی بار چھوٹے چھوٹے چھینٹے جسم پر لگ جاتے ہیں اور ان چھینٹوں کو صاف کرتے ہوئے اس کے چھینٹے کہیں اور لگ جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ ایک جگہ کی ناپاکی اگر دوسری طرف چلی جاتی ہے تو پھر اس کو بھی صاف کر لیا جائے، اس کو بھی پاک کر لیا جائے، لیکن اگر بہت معمولی مقدار میں ہو اور صاف کرنا ممکن بھی نہ ہو تو 1 درہم سے کم ہونے کی وجہ سے معاف بھی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے خالد احمد نے، کہتے ہیں اگر ماں کے پاؤں دبا رہے ہو اور فادر پانی کی بوتل نکالنے کو کہے تو پھر کیا کریں؟ والدہ کے پاؤں دباتے رہیں یا پھر اٹھ کر والد صاحب کو پانی دے دیا جائے؟ دونوں کام پر آپ کو عمل کرنا ہے، والدہ کی خدمت بھی کرنی ہے اور والد صاحب کو پانی بھی دینا ہے، کیونکہ دونوں کے حقوق آپ پر برابر ہے۔ آپ کو ایسا عمل اختیار کرے جس سے ماں کی خدمت بھی نہ رکے اور والد صاحب کو جو پانی وغیرہ پلانا ہے یہ بھی نہ رکے، درمیان میں اٹھ کر 1-2 منٹ کے اندر والد صاحب کو پانی دے دے، واپس آ کر والدہ کی خدمت کرتے رہیں۔
اگلا سوال بھی خالد احمد کا یہ ان کے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلا ہو، چاہے زیادہ ہو یا کم، اور پھر اس نکلے ہوئے خون کو ہم زبان سے صاف کر لیتے ہیں تو پھر خون کا چوسنا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے، یہ بہتا ہوا خون پینا اور اس کو چاٹنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی عادت سے بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہونٹوں میں معمولی سا خون نکلا ہو، بہنے والا خون نہیں ہے بلکہ معمولی سا ہے، اور پھر وہ زبان سے صاف کر لے اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو، تو پھر بغیر کلی کیے ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی خون ہوتا ہے، خون آپ کو نگلنا نہیں ہے، چوسنا نہیں ہے، پینا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے غلطی سے کسی زخم کا خون پی لیا ہے، چوس لیا ہے، تو اس صورت میں دیکھنا ہوگا کہ آپ کا لعاب یعنی تھوک زیادہ ہے یا پھر خون زیادہ ہے۔ اگر خون زیادہ ہے تو فوراً تھوک دے اور کلی کرے، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کا نام لے، درود شریف وغیرہ پڑھے اور نماز وغیرہ پڑھے۔ اور اگر خون جو آپ نے چوسا ہے اس کی جو مقدار ہے بالکل معمولی ہے، بہت نارمل ہے، بلکہ آپ کا تھوک زیادہ ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنا کلی کیے، بنا وضو کیے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے سکتے ہیں۔ اگلا سوال کرتے ہیں پٹھان الیاس قلم نوری صاحب، کہتے ہیں بارش کا پانی جمع کر کے اس سے وضو یا غسل کرنے سے وضو یا غسل ہوگا یا نہیں؟ بالکل ہو جائے گا۔ اگلا سوال بھی انہی کا ہے، پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سفر پر جاتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر روانہ ہوتے اور اپنی سواری پر سوار ہوتے تو سب سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے، اور اس کے بعد پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تب بھی 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک اور عظیم سنت پر سفر میں جانے سے پہلے اور سفر سے واپسی کے وقت عمل کرنا چاہیے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں اس نیت کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں کہ انشاءاللہ اس سلسلے سے ہم تمام کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔